سب سے پہلے آپ کو بتائیں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مسلسل 5ویں بار شرح سود میں کمی کر دی. شرح سود 2% کمی سے 13% ہو گئی. پچھلے 5 اجلاسوں میں اب تک شرح سود 9% کم کی جا چکی ہے. کمیٹی اجلاس کے پالیسی بیان میں اشارہ دیا ہے کہ حقیقی شرح سود مہنگائی کے 5 سے 7% ہدف کے حصول کے لیے موزوں ہے. شرح سود 2% مزید کم ہو کر 13% ہو گیا. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مسلسل 5 اجلاسوں میں شرح سود 9% کم کیا ہے. فیصلے پر جاری پالیسی بیان کے مطابق شرح سود میں کمی کی وجہ مہنگائی کا 4.9% ہونا بھی ہے اور اکتوبر 2023 میں بڑھائی گئی گیس قیمتوں کا زائل ہونا بھی. پالیسی بیان میں 4 نومبر اجلاس کے بعد معاشی اشاریوں کا جائزہ لیا. اول یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل تیسرے مہینے فاضل رہا، جس کی وجہ سے کمزور رکون کی ترسیل اور بیرونی قرضوں کی واپسی کے باوجود اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھے ہیں. نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی، آسان مالی ماحول اور بینکوں کے ایڈوانس ڈپازٹ تناسب ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑھے ہیں. کمیٹی نے حکومت کے ٹیکس آمدنی اہداف اور ٹیکس محاصل کے فرق کو بھی پالیسی بیان میں جگہ دی ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی سمجھتی ہے کہ حقیقی شرح سود مہنگائی کو 5 سے 7% تک لانے کے لیے ضرورت کے مطابق مثبت ہے. ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی. بانی پی ٹی آئی سے واضح ہدایات نہ ملنے کے باعث پی ٹی آئی آج سے سول نافرمانی تحریک شروع نہیں کر سکی. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت کسی پی ٹی آئی رہنما کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہو سکی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتے جب تک خود بانی پی ٹی آئی کا جیل سے مذاکرات کے حق میں کلیئر میسج نہ آ جائے. رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی نے کہا کہ جیل سے باہر موجود پارٹی قیادت نے بانی پی ٹی آئی سے درخواست کی ہے کہ مذاکرات کو ایک موقع اور دیا جائے. اسد قیصر نے کہا کہ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی تیار ہے. صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون چاہے تو مائنس نواز یا مائنس شہباز مذاکرات کر لے، لیکن پی ٹی آئی مائنس بانی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل کے قریب ہیں. قیدیوں کے تبادلے کی مجوزہ ڈیل پر حکومتی اراکین کی اکثریت رضامند ہے. اسی دوران اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یمن سے کیا گیا میزائل حملہ ناکام بنا دیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق یمن سے میزائل حملے کے بعد اسرائیل بھر میں خطرے کے سائرن بج اٹھے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یمن سے فائر کیا گیا میزائل اسرائیل میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار گرایا گیا. اور ابھی آپ کو بتائیں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار 188 میں سے 61 ملزمان کو ڈسچارج کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے اسلام آباد کے مختلف تھانوں سے لائے گئے 90 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. سماعت کے دوران ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ہفتے کو بھی عدالت نے ملزمان کو ڈسچارج کیا، پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا. اس پر جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ ڈسچارج ملزمان کی ہتھکڑی کھولی جائے اور دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے. جج طاہر عباس سپرا نے پولیس کو ہدایت کی کہ پرسوں والا کام نہیں ہونا چاہیے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا ہے کہ یونانی حکام کی فراہم کردہ تازہ معلومات کے مطابق کشتیاں الٹنے کے واقعات میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 4 ہو چکی ہے. ایتھنز میں پاکستانی مشن زندہ بچ جانے والوں کی مدد اور جاں بحق افراد کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہیں. پروگرام کیپٹل ٹاک میں جمعیت علماء اسلام کی رہنما شاہدہ اختر علی نے کہا ہے کہ مدارس بل کے معاملے پر کوشش ہے کہ بند گلی سے نکلیں، تاہم احتجاج کی کال برقرار ہے. رہنما تحریک انصاف اون عباس نے کہا کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات کی تو مذاق اڑایا گیا. اب ہماری یہ سوچ ہے کہ مذاکرات برابری کی سطح پر ہوں گے. رہنما نون لیگ بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا کہ بحیثیت سیاسی اور جمہوری جماعت قومی ایشوز پر کسی سے بھی بات چیت کے لیے تیار رہنا چاہیے. آج بھی اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گا، اور کل انشاءاللہ کوشش جاری ہے ہماری کہ کس طرح ہم اس بند گلی سے نکل لیں. جتنے بھی مشکل مراحل تھے حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، جو 2/3 میجورٹی سے ایک بل پاس ہوا، ایک امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے، اس کو اسی طرح رہنے دے. ہم نے مذاکرات کی بات کی، ہمارا مذاق اڑایا گیا جی، مذاکرات لمبے ہو گئے جی، لیٹ گئے ہیں جی، مذاکرات NRA مانگ رہے ہیں جی. یہ جو ایک ڈسگریسفل ایٹیٹیوڈ ہے
ڈگنیفائڈ طریقہ ہے ایک مذاکرات کو خراب کرنے کا. یہ وہ گورنمنٹ کی جو اپروچ آئی اس کے بعد ہمارے ریزنٹمنٹ آئی کہ اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو برابری کی بنیاد پہ کریں گے, اپنی میوچل ریسپیکٹ پہ بات کریں گے. اگر آپ ہمارے مذاکرات کو ہماری کمزوری سمجھیں گے تو پھر خان صاحب نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ اٹ. ہم ایک حکومت میں ہیں, ہم حکومتی اور ایک سیاسی اور ایک جمہوری جماعت ہیں. ہم سمجھتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر ہر وقت بات چیت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی بات چیت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس سینیا کا اجلاس شروع ہو گیا. ترجمان JUIFA اسلم غوری کے مطابق اجلاس میں مدارس ایکٹ پر غور کیا جا رہا ہے. اجلاس میں آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے گا. مفتی تقی عثمانی, مفتی منیب, مولانا حنیف جالندھری, علامہ ساجد میر اور دیگر رہنما بھی اس اجلاس میں شریک ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف نیب کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی. 2 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ نیب کا قانون انکوائری کی نقول ملزم کو فراہم کرنے کا حق دیتا ہے. نیب نے موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم کو انکوائری کے دوران گواہوں کے بیانات کی کاپی حاصل کرنے کا حق نہیں ہے. کاپیاں دینے کا احتساب عدالت کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے. سینیٹر عفنان اللہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن حوالگی کے لیے قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 16 سال قید کاٹ چکی ہیں. حکومت پاکستان عافیہ صدیقی کی پاکستان حوالگی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرے. کراچی میں پانی کی بندش پر MQM پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں ارکان اسمبلی نے کہا کہ سندھ حکومت کی نااہلی کے باعث شہر کو پانی کی فراہمی کئی روز سے معطل ہے. لائن ٹوٹنے کا بہانہ بنا کر کراچی والوں کو یومیہ کروڑوں روپے کا پانی ٹینکرز کے ذریعے بیچا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاک یارڈ حملہ کیس میں نیوی کے 5 سابق افسروں کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا حکم امتناع ختم کر دیا. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 2014 کے حملے میں ملوث قرار دیتے ہوئے نیوی کے 5 سابق افسران کو سزائے موت سنائی تھی، جنہوں نے بورڈ آف انکوائری کی دستاویزات اور ججمنٹ کے حصول کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. نیوی حکام نے بورڈ آف انکوائری رپورٹ کو قومی سلامتی کا ایشو بتا کر کاپی مجرمان کو فراہم کرنے سے انکار کیا تھا. عدالت نے مجرمان کو ان سے متعلق ریکارڈ کی حد تک رسائی دینے کا حکم جاری کیا. ریکارڈ کی فراہمی تک پٹیشنرز کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا حکم درخواست نمٹانے کے ساتھ ختم ہو گیا. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ جاپانی بینکنگ گروپ امریکہ میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. ٹرمپ نے کہا کہ وہ عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد امریکہ میں تاریخی ٹیکس کٹوتیوں کا وعدہ پورا کریں گے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ شرح سود کم ہونے سے حکومت کو قرض پر سود کی ادائیگی میں 1,500 ارب روپے کی بچت ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ نومبر میں $700 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہے گا. رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں $950 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا. 26.1 ارب کی بیرونی ادائیگیوں کے بارے میں گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اس میں سے $16 ارب کی رول اوور ہونے کی کمٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے. بقیہ $10 ارب میں سے $5 ارب کی ادائیگیاں کر چکے ہیں، جبکہ موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر کے ساتھ بقیہ ادائیگی کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. دیکھیے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں.